اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، تقریباً مارچ کے مہینے سے لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے۔ ان حالات میں جامعہ اسلامیہ اشاعت علوم اکل القوہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے علماء کو بدستور حسب سابق ان کا معاوضہ جاری رکھنا ہے، اور اس کے لیے ایک ترتیب یہ نکالی گئی کہ اساتذہ کو اس بات کا مکلف کیا جائے کہ وہ جامعہ میں حاضر ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ان اساتذہ کے ٹریننگ پروگرام کیے گئے۔ تقریباً 30 سے زائد دنیا کے مختلف اسپیشلسٹ اور ماہرین کے محاضرات زوم کے ذریعے سے ان اساتذہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ لاک ڈاؤن کے عرصے میں جامعہ نے یہ بھی ترتیب بنائی کہ اب تک کے پچھلے 12 سال کے عرصے میں جتنے فتاویٰ پوچھے گئے تھے اور وہ فتاویٰ کمپوز کر موجود تھے، تو جن اساتذہ نے جامعہ ہی میں افتاء سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ شعبہ عالمیت میں زیر تدریس تھے، ان اساتذہ سے اس کی مراجعات کروائی اور انہوں نے اس کی تصحیح کا کام شروع کیا ہے، جو انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ حضرات کے سامنے طباعت کے مرحلے سے گزر کر پیش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو کمپیوٹر سکھانے کا بھی انتظام کیا گیا تاکہ اساتذہ عصر حاضر کی ٹیکنالوجی سے واقف ہو، اور چونکہ اب آئی لرننگ کا زمانہ ہے، لہذا اگر آئندہ کسی مرحلے میں پروجیکٹر کے ذریعے سے اسمارٹ بورڈ کے ذریعے سے پڑھانے کی نوبت آئے تو ہمارے اساتذہ پاور پوائنٹ کے ذریعے سے اور ان پیج وغیرہ کے ذریعے سے طلباء کے سامنے دروس اپنے پیش کر سکیں مؤثر انداز میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ شعبہ اجازہ، ایک ہوتا ہے اجازہ فی الحدیث اور ایک ہوتا ہے اجازہ فی القرآن۔ ہمارے ہندوستان میں عام طور پر اجازہ فی القرآن کا اتنا زیادہ رواج نہیں ہے۔ الحمدللہ جامعہ میں شیخ عبداللہ بسفر فرج اللہ عنہ، ان کی محنت سے یہ شعبہ شروع ہوا ہے، جس میں قرآن کریم کو اقرأ القرآن کما انزلہ، قرآن کریم کو ایسا پڑھو جیسا کہ وہ نازل کیا گیا، مکمل تحقیق کے ساتھ قرآن کریم سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک سنا جاتا ہے۔ ماہرین کی ایک جماعت سنتی ہے جن کے پاس سند ہوتی ہے اپنے استاد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل کے واسطے سے رب ذوالجلال تک، اس پوری سند کے ساتھ ان کا قرآن اسی انداز میں سنا جاتا ہے۔ جب اساتذہ آئے تو ہمارے سامنے ایک چیلنج تھا کہ کس طریقے سے ان طلباء کو اپنے گھروں پر رہ کر بھی مشغول رکھا جائے۔ ہم نے الگ انداز میں اس کا نظام یہ بنایا کہ اساتذہ کو مکلف کیا، جو اساتذہ کتابیں پڑھاتے ہیں، کہ وہ روزانہ کا اپنا درس 20-25 منٹ کا ریکارڈ کر اس کی آواز یا ویڈیو کی شکل میں ہمارے ایک شعبہ قائم کیا گیا اشاعت العلوم آن لائن، اور وہاں تک پہنچا دے، اور الحمدللہ روزانہ تقریباً 40 سے لے کر 50 دروس اس پر اپلوڈ ہوتے تھے، اور ماشاءاللہ طلباء نے اس سے استفادہ کیا۔ اساتذہ کے لیے ایک پروگرام یہ بھی رکھا گیا کہ مجالس ذکر ان کے لیے منعقد کی گئی، جس میں تصوف سے متعلق، تزکیہ نفس سے متعلق بہت ساری باریک چیزیں ان کے سامنے بیان کی گئی، اور اس کے بعد اخیر میں مجالس ذکر منعقد کی گئی۔ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کی بھی بہت ساری مجلسیں، جس میں آپ نے جامعہ کی تاریخ اور بہت ساری ایسی تفصیلات بیان کی جس کا اب تک کہ ہمیں علم نہیں ہو سکا تھا۔ دینی تعلیم کے ان اساتذہ کے لیے ایک نظام یہ بھی بنایا گیا کہ علم بالقلم، جس میں اس طرح سے اساتذہ کو، تمام شعبوں کے اساتذہ کو تیار کیا گیا کہ وہ طلباء کو قرآن کریم کے رسم الخط کی رعایت کرتے ہوئے کس طرح سے لکھنے پر ماہر بنائے، اس لیے کہ کمپیوٹر پر کتابت اور کمپوزنگ کے آنے کے بعد سے تحریر اور املا کا جو شعبہ ہے ہمارے مدارس میں کافی کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو اسے مضبوط بنانے کے لیے تو الحمدللہ بڑی تعداد میں اساتذہ نے اس میں مہارت حاصل کر لی۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ان اساتذہ میں چونکہ کافی طویل عرصے سے وہ احاطۂ جامعہ میں مقیم تھے، تو ان کے لیے کچھ اسپورٹس کے پروگرام بھی رکھے گئے، جس میں بیڈمنٹن ہے اور بھی بہت ساری چیزیں، تاکہ فزیکلی اعتبار سے بھی وہ مضبوط ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کے لیے روزانہ صبح میں آدھا گھنٹہ ورزش کا نظام کیا گیا۔ تو ایسی بہت ساری ایکٹیویٹیز کی گئی جس سے
روحانیت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہو، جسمانی اعتبار سے بھی فائدہ ہو، اور جس مشغلے میں لگے ہوئے ہیں تعلیم و تربیت اس میں بھی نکھار پیدا ہو۔ یہ تو ہوا دینی تعلیم کا شعبہ، اسی کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا جو شعبہ ہے، اس عصری تعلیم کے شعبے میں جو اساتذہ تقریباً 300 350 کا اسٹاف ہے، ان کو قرآن کریم صحت اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کا التزام کس طرح سے ہو، اس پر ان کو اساتذہ کی نگرانی میں، اساتذہ کے زیر اشراف ان کو سکھایا گیا، اور انہوں نے بڑی دلچسپی لی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے عصری اسلوب میں عقائد اور احکام وغیرہ بھی پیش کیے گئے، اور انہیں بھی اس بات کا احساس ہوا کہ ہمیں بھی دین کو سیکھنا چاہیے۔ مہاراشٹر حکومت کی گائیڈ لائن کے اعتبار سے غالباً 23 تاریخ کے بعد جو مدارس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جس کو مرحلہ وار شروع کرنے کا پروگرام جامعہ بنا رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم طلباء سے ایک بار پھر گزارش کرتے ہیں کہ وہ اشاعت العلوم آن لائن پر جتنے بھی دروس اب تک کے پیش کیے گئے ہیں انہیں خوب اچھی طرح سے سن لے، اس لیے کہ جیسے ہی آپ جامعہ لوٹیں گے، جامعہ لوٹتے ہی آپ کا ٹیسٹ رکھا جائے گا، جس میں جتنے بھی دروس آپ کو پڑھائے گئے ہیں ان میں سے سوالات کیے جائیں گے، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آپ نے جو کچھ سنا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کیا ہے یا نہیں، اور پھر اس کے بعد جہاں سے باقی ہے درس وہیں سے آگے کے اسباق شروع کیے جائیں گے۔ لہذا ہم اساتذہ کے ممنون و مشکور ہیں، اور ساتھ ساتھ میں طلباء سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ پورے طور پر نظام تعلیم کے شروع ہونے کے لیے تیار ہو کر آئے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی مقدر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔